اور نعیمی کے معزز دوستو، آپ سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، کئی ہزار سال پہلے روئے زمین پر اللہ رب العزت کے ایک ولی کی حکومت ہوا کرتی تھی، جن کا نام سکندر تھا، جبکہ لقب ذوالقرنین تھا۔ آپ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت اور مشرق و مغرب کے سفر کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ شمال کی طرف سفر کے دوران ترکستان کے مشرقی کنارے پر واقع دو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ ان پہاڑوں کی ایک طرف یاجوج ماجوج آباد تھے، جبکہ دوسری طرف ایک اور قوم رہا کرتی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں یاجوج ماجوج کے فساد پھیلانے کی شکایت کی اور ساتھ ہی مال کی پیشکش کرتے ہوئے ایک مضبوط دیوار بنانے کا کہا، تاکہ یاجوج ماجوج ان کی طرف نہ آ سکیں اور فساد نہ پھیلا سکیں۔ ناظرین گرامی، اب چلتے ہیں اس بات کی جانب کہ آخر یہ یاجوج ماجوج ہیں کون۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسان اور کافر ہیں۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے تھے۔ یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکل کر تمام ہریالی کھا جاتے اور خشک چیزیں اڑا کر لے جاتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ جسم چھپا لیتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قوم کی مالی پیشکش قبول نہ کی، بلکہ فریاد رسی کرتے ہوئے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں، بس جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے پتھروں کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے منگوائے اور زمین کھودنے کا حکم دیا۔ جب زمین میں پانی نکل آیا تو آپ نے پہلے پتھر رکھوائے اور پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے انہیں جما دیا۔ اس کے بعد لوہے کے ٹکڑے پہاڑ کی بلندی تک اوپر نیچے رکھوائے اور ان ٹکڑوں کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر کر ان میں آگ لگوا دی۔ پھر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا۔ اس طرح ایک مضبوط دیوار تیار ہو گئی۔ ناظرین گرامی، اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخرکار یہ دیوار ٹوٹے گی کب؟ ناظرین گرامی، اس بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتے ہوئی نظر آتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے، چلو باقی کل توڑیں گے۔ تو اگلے دن اللہ عز و جل اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ عز و جل انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا، تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا، چلو انشاءاللہ عز و جل باقی کل توڑیں گے۔ تو جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے۔ اس طرح وہ بقیہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اب چلتے ہیں اس بات کی جانب کہ اس فسادی قوم کا خاتمہ کس طرح ہوگا۔ دیوار توڑنے کے بعد جب یہ زمین میں خوب قتل و غارت گری کریں گے، یہ سب قیامت کے قریب ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے۔ تو اللہ عز و جل ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا، جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت ایک قسم کے پرندے کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئیں گے۔ اس طرح سے یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت کی بارش فرمائے گا، جس سے پوری روئے زمین پاک و صاف ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں دجالی فتنوں اور یاجوج ماجوج کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔